السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں نے سوچا آپ لوگوں کو بتاتی ہوں اپنا اسٹرگل، لو میرج کا اسٹرگل، جو کہ میں نے بہت مشکل سے اس وقت کو گزارا ہے۔ تو میں نے کہا میں آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کر لیتی ہوں۔ جب میری شادی ہوئی تو میں اس ٹائم 16 سال کی ہونے والی تھی، 1 مہینے بعد تو میری شادی ہو گئی۔ شادی ہونے کے بعد میری شادی لو میرج تھی میرے ہسبینڈ کی طرف سے، اور میرے ہسبینڈ نے بہت مشکل سے اپنے گھر والوں کو منایا تھا۔ لیکن آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب آپ کے شوہر آپ کو پسند کر کے لائیں تو پھر آپ کسی کو بھی پسند نہیں آتی ہیں، پھر تو آپ کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا ہے۔ بس اسی طریقے سے مجھے کوئی بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ شروع کے 1 سال میں نے سب کے دل میں جگہ بنانے کی بہت کوشش کی، میں نے اتنی آؤ بھگت کی، اتنی محبت سب کو دی، یہاں تک کہ اپنی نندوں کے پیر بھی دبائے، مالشیں بھی کی، سروں کو دبایا، بڑی محبت دی، بہت کچھ کیا۔ لیکن اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی ان لوگوں نے مجھے ایکسیپٹ نہیں کیا۔ وقتی اور منہ پر اچھے بنے رہتے تھے اور پیٹھ پیچھے میری برائیاں ہی کر رہے ہوتے تھے۔ پیٹھ پیچھے تو چھوڑے، میں نے اپنی نند سے بھی مار کھائی، چھوٹی نندوں سے مار کھائی ہے، ساس سے کھائی ہے، اور بڑی ذلیل ہوئی ہوں۔ اتنی کوششوں کے بعد بھی انہوں نے مجھے ایکسیپٹ نہیں کیا۔ پوری 1 سال میں نے اس جبر میں گزارے، ان کا ظلم سہا۔ اتنے میں ہی میں پریگننٹ بھی تھی، اور وہ پورے سال میں نے وہ 9 مہینے بھی ان کی ظلم کے ساتھ گزارے۔ جب میں اٹھ جاتی تھی تو وہ مجھے ناشتہ ہی نہیں کرنے دیتی تھیں، یہاں تک کہ جب میں کچن میں چلی جاتی تھی تو وہ مجھے کچن سے نکال دیا کرتی تھیں۔ پھر میں ڈر کے مارے اپنے کمرے میں سہم کے بیٹھ جاتی تھی، تو پھر مجھے ناشتہ ملتا ہی نہیں تھا۔ اسی طرح میری پریگننسی میں مجھے اتنی ویکنیس ہو گئی تھی اور میں روتی تھی۔ لیکن البتہ شوہر اچھا تھا، پسند کی شادی تھی، وہ مجھے بہت چاہتے تھے، تو میرے شوہر بھی اپنی ماں سے، اپنی بہنوں سے بہت ڈرتے تھے۔ تو پھر کیا ہوا کہ میرے شوہر میری مدد کر دیتے تھے، آتے تھے، پورا دن کام پہ جاتے تھے، آتے ہوئے میرے لیے کچھ نہ کچھ لاتے تھے کہ میری بیوی بھوکی ہوگی، اور مجھے دے دیتے تھے۔ میرے ہسبینڈ نے دیکھتے رہے کہ اتنا ظلم میری بیوی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ میری پریگننسی بہت زیادہ خطروں میں آ گئی تھی، لیکن میری ساس کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ انہوں نے مجھ سے پورا گھر دھلوانا، وائپر لگوانا، سارا کام کروانا۔ انہیں یہ نہیں تھا کہ اس کا بچہ ضائع ہو گیا تو میں کیا کروں گی، نہیں، انہیں کوئی فکر نہیں تھی ہماری خوشیوں کی۔ لیکن الحمدللہ میرے شوہر اچھے تھے، میرے شوہر کا ساتھ میرے ساتھ ہمیشہ رہا۔ آخر وہ بھی برداشت کرتے رہے، اور ایک دن انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ میری بیوی کو اور مجھے الگ گھر میں شفٹ کر دیں۔ تو الگ گھر جو تھا وہ ان کے چھت پہ تھا، جو کہ ٹین کی چادروں کا تھا، جس میں بہت گرمی تھی، بہت خراب تھا۔ ہمیں وہاں شفٹ کر دیا گیا۔ حالانکہ بہت اچھے سسرال کے حالات تھے، اور بڑے ہی امیر میرے سسرال والے ہیں، اچھا کاروبار ہے، لیکن اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کو اوپر چھت میں ایسے گھر میں شفٹ کیا گیا جہاں پر بارش ہوتی تھی تو پورا فرنیچر گھر خراب ہو جاتا تھا۔ میری شادی کا فرنیچر سارا خراب ہو گیا، کس وجہ سے کہ اوپر سے پانی گرتا تھا اور میرا فرنیچر خراب ہو گیا، میری الماریوں کے اوپر پانی پڑا ہوتا تھا۔ میں نے اس طرح سے گزارا کیا، تو پھر میرے ہسبینڈ کے دل میں میری بڑی ویلیو ہوئی، کیونکہ میں نے کبھی اف نہیں کہا، اور انہیں میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں بڑی پریشان ہوں، آپ کی وجہ سے ہوں، بلکہ میں بہت خوش تھی اس گھر میں بھی کہ میں اپنا سکون سے تو بیٹھی ہوں، میں کچھ کھا تو پاتی ہوں۔ یقین کرے، جس دن میں اپنے گھر میں شفٹ ہوئی، اس کے اگلے روز جب میں نے ناشتہ بنایا ہے، پراٹھا بنایا ہے، اللہ کا اتنا شکر ادا کیا ہے کہ یا اللہ، آج میں پراٹھا بنا کر کھا رہی ہوں، اپنی مرضی کی چائے بنا رہی ہوں۔ میں نے پورا سال اپنی مرضی کی چائے نہیں پی، میں نے پراٹھا نہیں کھایا، بچے ہوئے پراٹھے مجھے ملتے تھے، وہ بھی جب میری ساتھ دوپہر میں سونے جاتی تھی تو چھپ چھپ کے میں کھا لیتی تھی ناشتہ۔ تو میں نے کہا یا اللہ تیرا کتنا کرم ہے، میں بڑی شکرانہ پڑتی تھی اس گھر میں۔ میں کھانا پکاتی تھی، میں رج کے روٹی کھاتی تھی، ورنہ میں بھوکی رہتی تھی پورا دن، مجھے کھانا نہیں ملتا تھا، اور جب ملتا تھا تو وہ بہت تھوڑا بچہ ہوا جس میں چکن کا سالن ہو تو چکن ہوتی نہیں تھی۔ بہت ہی برے حالات رہتے تھے میرے۔ حالانکہ گھر والے بہت امیر تھے، لیکن میرے ساتھ ظلم تھا، کیونکہ پسند کی شادی تھی۔ لیکن جب میں الگ شفٹ ہوئی، اس 2 کچے مکان کے اندر میں نے اتنے شکرانے پڑے کہ میں کھا سکتی ہوں، پی سکتی ہوں، اور اللہ نے کیا آج میں بہت اچھے گھر میں ہوں الحمدللہ۔ کبھی ہوم ٹور آپ لوگ کو کراؤں گی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لڑکیوں بچیوں شادی ہوتی ہے، اگر آپ کی لو میرج ہے، ارینج بھی ہے، تو اکثر اوقات سسرال ظالم مل جاتا ہے، اور اگر سسرال ظالم مل جائے تو گزارا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ سسرال میں تھوڑا صبر سے کام لیں گی نا، اور اللہ سے دعا مانگیں گی، تو اللہ تعالیٰ ضرور مشکل آسان کرے گا، جیسے میری آسان ہوئی ہیں۔ الحمدللہ آج میں بہت خوش ہوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ میرے اسٹرگل کو کرتے ہوئے مجھے 8-9 سال ہو گئے تھے، اور اب جا کے میں بہت سکھ میں ہوں الحمدللہ، مجھے کسی چیز کی پریشانی نہیں ہے۔ آپ کے ہسبینڈ کو صرف آپ کو اپنا کرنا ہوتا ہے، ان کے آگے ان کی امی ابو کی بہنوں کی برائیاں نہ کریں۔
بلکہ کوشش کریں کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں، ان کے سامنے کریں، جو ہو رہا ہے ان کے سامنے ہو، تو پھر وہ ضرور آپ کے ساتھ ہو جائیں گے۔ آپ کہیں گے تو وہ یقین نہیں کریں گے، اور وہ کہیں گے کہ میری بیوی مجھ سے جھوٹ کر رہی ہے، مجھے خلاف کر رہی ہے۔ میرے شوہر نے بہت ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھی تھیں، میں انہیں جلدی بلا لیا کرتی تھی، کبھی کچھ تو وہ خود دیکھ لیتے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، سب چائے پی رہے، سب کھا رہے ہیں، میری بیوی وہاں بیٹھی ہے اکیلی، اس کو چائے کا کپ بھی نہیں۔ اور جب وہ پوچھتے تو تم نے چائے کیوں نہیں پی، تو پھر میں سچ بتاتی تھی کہ مجھے چائے پینے سے منع کیا گیا ہے، مجھے چائے لینے سے منع کیا گیا ہے، میں کچن میں نہیں جا سکتی ہوں۔ تو پھر اوپر سے جب میری ساس اور نندیں سنتی تھی کہ تو اس نے بول دیا، تو میں کہتی تھی جو سچ ہے وہ میں نے بتا دیا، تو پھر میرے شوہر دیکھنا کرنا، اور پھر جو ہے وہ میری اللہ نے زندگی آسان کر دی۔ سو امید نہ ہارو، اس میں یہ نہیں ہوتا کہ اپنی زندگی خراب کرو، شوہر سے ڈیورس لے لو۔ مسئلہ سسرال کا ہے نا، سسرال والے خراب ہیں، تو شوہر کو تو اپنا کر سکتی ہو نا، شوہر کو بس اپنا کرو، بس زندگی تمہاری آسان ہو جائے گی۔ کوئی ضرورت نہیں سسرال کی برائی کرنے کی، ان کو کچھ کہنے کی، ان کی وجہ سے ڈیورس لینے کی، نہیں، گزارا کرو، صبر کرو، شوہر اپنا ہو گیا، سب اپنا ہو جائے گا۔ امید کرتی ہوں میرا ولاگ پسند آیا ہوگا تو لائک کر دیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، اللہ حافظ۔